اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو تمام حضرات کا حافظ محمد عاقل برادران کی طرف سے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سے ایک چھوٹی سی کال پر خوش آمدید کہتے ہوئے دل کی کھڑکیاں کھولتے ہوئے ہماری دعوت کو قبول کیا. یہ ہمارا سالانہ پروگرام تو نہیں ہے، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. دکان والا کہتا ہے کہ میں اپنی دکان میں کامیاب، حکومت والا کہتا ہے حکومت میں کامیاب، ملازم کہتا ہے ملازمت میں کامیاب، بیٹا کہتا ہے میں بیٹے بننے میں کامیاب، باپ کہتا ہے میں باپ بننے میں کامیاب. اور ہر بندہ کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے. ایک کامیابی انسان کو خسارے کی طرف لے جا رہی ہے اور ایک کامیابی اس کو اس کی اصل منزل یعنی جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. خسارے کی طرف جس کو کامیابی لے کے جا رہی ہے، جو راستہ جس پہ چلا ہوا ہے، یہ راستہ موجودہ دور میں موجودہ حالات میں جو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے حبیب سے دور کر رہا ہے. اور اس کے اوپر ہم بہت ساری دلیلیں دینے کے لیے تیار ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی. اور شرعی اعتبار سے دلیل وہ دے گا جو شریعت سے بالکل ناواقف ہو، قرآن کریم کی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہو. جس طرح نماز کا وقت ہے، ہر ایک کی دل کے اندر خواہش ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، اور ائمہ حضرات کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے. اسی طرح ہر بندے کی ایک نئی خواہش ہے، اور اس کی خواہش اسے اللہ سے بھی ملا رہی ہے اور اللہ سے دور بھی کر رہی ہے. اس وقت جو ضرورت ہے ہماری، وہ ہماری اس وقت اشد ضرورت دین ہے. بے دینی کے اثرات آپ حضرات کے سامنے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے، حشرات الارض زمین سے نکلتے ہیں، گو کہ وہ ہماری جان لیوا ثابت تو نہیں ہوتے لیکن ہمارے نقصان کا سبب بنتے ہیں. اور ان کے صرف پھرنے سے ہی، ہمارے سر کے اوپر منڈلانے سے یا دیکھنے سے ہی ہمیں بے چینی سی ہو جاتی ہے. گو کہ ہم گناہ والی زندگی پر چلے نہیں، لیکن گناہ والی زندگی اور راستے کو دیکھ کر ایمان والے کو ایسے ہی بے چینی ہونے لگ جاتی ہے. اور جو بے ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، تو اس کو اس چیز کا اثر نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کر رہا ہے کرنے دو، مجھے کیا لینا، ساری دنیا جہنم میں جائے یا ساری دنیا ہلاک ہو، میں نے کوئی اس کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. اور جس کے پاس ایمان کی رقم ہوتی ہے، جو ہے کوئی تھوڑا سا ایک آدھی رتی برابر بھی ایمان ہوتا ہے، وہ اس کی رات کی نیند بھی اڑ جاتی ہے. آج جس وقت موجودہ حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، دنیا پر بننے کی شدید قسم کی محنت ہو رہی ہے، اور دنیا پر بننے کی محنت کی وجہ سے انسان اللہ کے دین سے دور ہو رہا ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے میں امتحان میں کامیاب ہوں، اس کے سبجیکٹ کیا ہیں، میتھ ہے،
کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، انگلش ہے، معاشرتی علوم ہے، یہ ساری چیزیں. یہ ایک وہ نصاب ہے جو انسان کا دنیا تک محدود ہے، اور ہر آدمی اس پر زور دے رہا ہے. اسکول میں جا رہا ہے، اکیڈمی پڑھ رہا ہے رات کو 12 بجے، اور اس کو اور کھولنے کے لیے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور ایک نصاب دنیا آخرت کی کامیابی کا ہے، وہ نصاب قرآن کریم ہے. اس کو پڑھنا نہ پڑھنا انسان برابر سمجھ رہا ہے. نماز کا نہ پڑھنا گناہ، قرآن کا روزے کا نہ رکھنا گناہ، زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ، حقوق اللہ حقوق العباد کا نہ پورا کرنا گناہ. لیکن قرآن پڑھے نہیں، ہنس کے کہتے تھے ہر میں تے پڑھیا کوئی نہیں، اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں. بلکہ فرمایا قرآن نہ جاننا کبیرہ گناہ، اور اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ. احرام کی حالت میں قرآن سے تعلق کوئی نہیں، احرام کی حالت میں گنہگار ہے. نماز کی حالت میں قرآن سے روشنائی حاصل نہیں تو نماز کی حالت کے اندر گنہگار ہے. روزے کی حالت میں روزہ رکھ رکھا ہے، قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے تو روزے کی حالت میں گنہگار ہے. کیوں؟ جس طرح روح کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، اور جس طرح سانسوں کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح لا ریب کتاب کا انسان کے ساتھ تعلق ہے. لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ مکانوں کے لیے نہیں، دکانوں کے لیے نہیں، کاروبار کے نہیں، ھدی للمتقین، یہ آئی اللہ نے تمہارے لیے اتاری. جس کو ہم بہت معمولی وقت اور معمولی جس کو اہمیت دے رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا تو موت کے وقت پیچھا چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی لا ریب کتاب قرآن کی عظمت جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. بلکہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جنتی کو جنت میں مکان دیا جائے گا، قرآن پڑوسی بن کر جنت میں اس کے ساتھ رہے گا. اور یہ دنیا جہاں موت کے اشارے آنا شروع ہوئے، اس دنیا نے اپنا جو تھا اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا. جہاں موت کا اشارہ آنا شروع، موت آئی نہیں، موت کا اشارہ آنا شروع ہوا، اس دنیا نے اپنا مقام بدلنا شروع کر دیا. کہاں جا رہی ہے؟ وارث پڑا ہوا ہے بیوی کی طرف، وارث پڑا ہوا ہے بیٹے کی طرف، وارث پڑا ہوا ہے بیٹیوں کی طرف، ماں باپ کی طرف. اس نے رخ شروع کر دیا. اور میں نے کہا اے دنیا، تیرے لیے تو میں نے سب سے بے وفائی کی، اور تو اس وقت میرے سے بے وفائی کر رہی ہے. تیرے لیے میں نے بھائیوں کو چھوڑا، میں نے بھائیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا، تیرے لیے میں نے ماں کو ماں نہ سمجھا، بیوی کو بہن بنا کر میں نے عدالتوں کے اندر تجھے کھڑا کر دیا. تیرے لیے تو میں نے رشتہ داری پھیکی کر دی، لیکن میں تو سمجھا تھا کہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر اگلی منزل تک جائے گی. ابھی تو میں موت کے گھاٹ قبر کی طرف گیا نہیں، تو نے لاوارسی کا اور مجھ سے بے وفائی کا اظہار کر دیا. اٹیک ہوا، ہسپتال کے اندر گئے، اگر عورت کو اٹیک ہوا چوڑیاں، انگوٹھیاں، کانوں کی بالیاں اتار دی گئی. مرد کو اٹیک ہوا، اس کا شناختی کارڈ، اس کا ATM، اس کے پیسے، پرس نکال کر بیٹوں نے، باپ نے قابو میں کر لیا. انہوں نے کہا ابا جائے یا نہ جائے، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. یہ سب سے پہلی بے وفائی. الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں، کتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. الدنیا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، مجھے نہ دھوکہ دینا، کسی اور کو دھوکے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پتہ لگا کہ والد صاحب کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میں بھی ایک جا کے بکری لے آؤں. سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا، مارے حیا کے ساری بکریاں تقسیم کروا دی، ابا سے بکری کا سوال ہی نہ کیا. جب واپس پلٹے تو بیٹی کو دیکھا، کیا بات تھی ابا؟ کوئی بات تو تھی. ابا علی نے کہا تھا کہ چل دودھ دھو لیں گے، دودھ تھوڑا سا مل جایا کرے گا، گھر میں گزارا کر لیا کریں گے. تو ابا اس لیے میں آپ سے بکری مانگنے آئی. کہ بیٹی پہلے کہتی ہے تو ساری دے دی. تو ماتھے پر بل بھی نہیں آیا. فرمایا بیٹی تجھے ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، اللہ اکبر، جو دنیا مافیا سے بہتر ہے، جو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. کیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. یہ جھولی سمیٹی گھر کے اندر آئی.
حضرت علی کے سامنے جھولی لے کے کھڑی ہو گئی. وہ سمجھے بکری تو نہیں ملی، درم و دینار ملے ہوں گے، پیسہ ملا ہوگا. کہا علی جھولی کر. کہا کیوں؟ کہا تجھے پتہ ہے میں مجھے ابا نے مجھے کیا تحفہ دیا؟ اللہ اکبر. حضرت علی نے جھولی کی تو اس نے خالی جھولی جھاڑ دی. حضرت علی اپنی جھولی دیکھنے لگے اور میں علی دنیا لینے گئی تھی، آخرت کا سودا کر کے آ گئی. اللہ، ہمارا معیار پیسہ نہیں ہے. ابھی جتنے اہل اللہ آپ کو نظر آتے ہیں اللہ کے ولی، پراڈو کے اندر، لیموزین کے اندر، جہازوں کے اندر، کوئی ادھر کو لے جا رہا، کوئی ادھر کو لے جا رہا. ان کو کوئی جوتے سے اٹھانا سعادت سمجھتا ہے، ان کے پیر چومنا، ان کے پیر دھونا. میں نے بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے پیر دھو دھو کے لوگ ایسے پانی پی لیتے ہیں. ڈالر جیب میں، پاؤنڈ جیب میں. ان کی توجہ ہے ہی نہیں دنیا کی طرف، دنیا بنانے والے کی طرف توجہ ہے. ان کے دھیان پر اللہ جل شانہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. اس لیے محترم مکرم دوستو، یہ ہر مہینہ یا 2 مہینے کے بعد حضرات کو اکٹھا کر لینا، اللہ کے راستے میں نکلنے والے مہمانوں کو دعوت دے دینا، اور اکابرین کو الحمدللہ یہاں دعوت دینا، اور ان کا اللہ کے فضل و کرم سے تہ دل سے اس دعوت کو قبول کرنا. انشاءاللہ جس طرح 17 تاریخ ہے دارالسلام کا جو اجتماع ہوگا، تو شام کو حضرت اقدس پیر ناصر خاکوانی صاحب بھی انشاءاللہ وعدہ ہو چکا. میں خود دارالسلام گیا تھا پچھلی مرتبہ تاریخ لینے کے لیے، حضرت نہ فرماتے ہی نہیں. میں کہا بابا جی دل کی نسبتیں ہیں، ہاتھوں کی نسبت بھی دے دو. کہنے کیا؟ میں نے کہا میری لاٹھی آپ لے لو، اپنی مجھے دے دو. کہ لے اور میرے ساتھ والے جتنے گھر میں زندگی کے اندر پہلا موقع ہے کہ بزرگوں نے اپنی چیز کس کو دی. اور کہنے لگے بڑی سال سے میرے پاس تھی، عبدالنام تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا کرتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، میں تیرا ہی ہو جاتا ہوں. اللہ جتنا اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ اسے اتنا اونچا کر، اور جتنا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اللہ کی قسم جس لکڑی اپنے آپ کو اونچا سمجھتے توڑ کے اسے آگ کے اندر جلا دیا جائے، اس کی راکھ بھی ہوا اڑا کے نہ جائے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، شراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. نل کے نیچے جو برتن آئے گا پانی اسی میں بھرا جائے گا. زندگی کے ان بچوں سے بھی عرض، اور آپ بڑے نشے و فراز آئیں گے، بڑی دوڑیں، بڑے پہاڑ اونچے دائیں بائیں، بڑی چیزیں آئیں. میں ابھی پچھلے ہفتے لاہور کے اندر میرے اللہ پاک نے دنیا کے اعتبار سے بڑا نوازا، بھائی ظہیر بابر صاحب، ان کے ہاں مجھے ان کی والدہ نے، ان کے گھر والوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے بلایا. پسرور میرا جمعہ تھا، حکیم صاحب آئے، میں وہاں میں چلا گیا تو شیخ موسیٰ البازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے وہاں بیٹھے ہوئے تو والد صاحب کا تذکرہ چلتا رہا ڈاکٹر زہر صاحب سے. فرمانے لگے پرانے وقتوں کی بات ہے، جو آج کے موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ بھی اقتدار میں تھے، اور جو اس وقت باہر تشریف رکھتے ہیں وزیر اعظم اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. تو جامعہ شرفیہ کے اندر ایک جنازہ آیا، واللہ فضحیب صاحب اکابرین سارے اس جنازے کے دائیں بائیں ہو لیے. یہ اقتدار اعلیٰ کے سربراہان یہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے. تو اتنے میں حضرت اقدس شیخ موسیٰ البازی روحانی دامت رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا جی آپ بھی ہیں جنازہ پڑھائیں. تو جب یہ کمرے سے باہر نکلے تو وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب یہ قریب ہوئے تو وہاں کے شیخ الحدیث کہنے لگے حضرت ان سے ملیے، مصافحہ کیجئے. آپ نے یوں دیکھا تو شیخ کہنے لگے یہ اس وقت کے حکمران ہیں، یہ سربراہ ہیں، یہ وقت کے بادشاہ ہیں. اللہ کی قسم مرد قلندر نے شیخ موسیٰ البازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور دیکھ کر اپنی طرف جو چادر ڈالی ہوئی تھی اس چادر کو ایسے اتارا، پھر کندھے پہ ڈالا، چادر اتاری، پھر کہاں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم، اور کہاں ایک چٹائی پر بیٹھنے والا شیخ الحدیث، اپنی چادر کو ہی اتارا ڈالا. کہوں گے اپنے وقت کے سربراہ ہم بھی تو کسی بادشاہ سے کم نہیں ہیں. اللہ ہاتھ تک نہیں ملایا کہ ہم بھی تو کسی بادشاہ سے کم نہیں. السلام علیکم کہہ کے وہ چلتے. اللہ والے بادشاہی کو نہیں ڈھونڈا کرتے، اللہ والے تو فقیری کو ڈھونڈا کرتے. اور اللہ والوں کی صحبت سے میرے عزیزو انسان کو اللہ بھی مل جاتا ہے، اللہ کا حبیب بھی مل جاتا ہے، کہ ان کی منزل صرف اللہ کو پانا ہے. ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ان حضرات کی محبتوں کا جام پیا
کہ جو اللہ کی نبی کی محبت کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھ رہے، بیٹے نے حدیث سنی اور سن کے کہنے لگا ابا یہ تو ٹھیک ہے لیکن، ٹھیک ہے لیکن، حضرت عمر کھڑے ہوئے تلوار باہر سے نکالی، کہا آج تو لیکن کہہ دیا، آئندہ نہ کہنا، پھر باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا۔ تیری جرت کیسے ہوئی کہ حضور کی حدیث سن کے کہے لیکن، اگر مگر، تیری جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا بس۔ میں نے ڈاکٹر عزیر صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے والد صاحب کا ایک واقعہ میں واقعے میں بیان کرتا ہوں، تصدیق صحیح ہے؟ کہنے کہ بولیے۔ میں نے کہا آپ کے والد صاحب میدان احد میں گئے اور وہاں جا کر اپنی چادر بچھائی اور 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کر اللہ کے آگے روئے کہ یا اللہ میں احد کے دامن میں ہوں، میں یہاں احد کے پہاڑ کا فیض لینے نہیں آیا بلکہ ان پتھروں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جن پتھروں نے 1400 سال پہلے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا۔ اور پھر انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے او احد کے پتھروں، مجھے بتاؤ کہ حضور کا خون کہاں گرا تھا، آپ کو دھکا کہاں ملا تھا، رحمت عالم کے دندان کہاں شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی سارا لے کے کہاں بیٹھ۔ ایسا روئے، چیخے مار مار کے ایسا روئے کہ تھوڑی دیر بعد ان پتھروں سے آواز آئی یا موسیٰ تعالونا انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ ادھر آ، میں بتاتا ہوں کہ حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ پتھر بولنے لگے میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ حضرت پیر شاہ صاحب کو اللہ اکبر، جب ہم پچھلے دنوں بیرون کے سفر پر گئے تو جن کو حضرات کو خواب آئی تھی، شیخ کبیر، اللہ اکبر، پیر محمد شاہ صاحب اس مرتبہ وہاں مدینہ شریف میں مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان سے پوچھا کہ یہاں شیخ کبیر کہاں؟ انہوں نے کہا وہ شیخ کبیر قبا کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اس کے پاس بے شمار ہیں۔ پیر صاحب رمضان میں کہنے میں جب میں گیا تو وقت کے شہزادے گورنر پیروں میں بیٹھے ہوئے، 700 سال پہلے 7ویں پشت کے اندر عثمانیہ سلطنت جب مدینے سے گئی تو یہ سارے تبرکات شیخ کبیر کے خاندان کے حوالے کر کے چلے گئے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو غسل دیا جاتا ہے، تقریباً 2-2.5 فٹ ہے عرق گلاب سے۔ فرمایا پھر پورے مدینے کے اندر اس کا پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب لے کے آئے ہیں، پھر فرمانے لگے اب کہاں برکت والے، اس لیے باہر نہیں لے کے آتے کہ حالات ناساز ہیں۔ اور ایک اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ ملا، ایک قطرہ پسینہ، وہ بھی آج محفوظ ہے، اور اس قطرے کو خوشبو کے اندر میں نے اللہ کی قسم شیشی سنگی مجھے وہ خوشبو کہیں ملی نہیں۔ اللہ، یہ بھی اللہ نے فقیر کو سعادت بخشی، فقیروں کے صدقے۔ تو یہاں یہ چیزیں ملتی، مال ڈالر نہیں ملتا۔ اور آپ حضرات بھی ان سے مال ڈالر کی دعا نہ کرایا کریں، ہدایت کی اور اللہ سے تعلق کی دعا کروایا کریں۔ دعا کر دو جی بچوں کو نوکری مل جائے، دعا کر دو، یہ تو دعا کا اثر اللہ نے باپ میں رکھا ہے۔ باپ دعا کرے بیٹے کے لیے، باپ دعا کرے بیٹے کے لیے نصیب اچھا ہو جائے، کیونکہ اللہ باپ کی دعا کو ٹھکراتے نہیں، یہ تو اثر باپ کی دعاؤں میں ہے۔ ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے کہیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے، دعا کرائیں کہ خدا کی رحمت والا مجھے ہاتھ مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کی محبت کا ساتھ مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نسبت مل جائے، کہ یہ اللہ والوں کی دکان ہے، اسی دکان پر یہ فروخت ہوتا ہے۔ فرمانے لگے میں تبرکات دیکھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نخن مبارک، حضرت عمر کے نخن مبارک، حضرت عمر کے بال، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بال مبارک، منہ مبارک۔ فرمانے لگے پتہ کیا کیا تبرکات تھے مدینے کے اندر؟ کہنے لگے میں تمہارا نام لکھوا کے ہے جانا تو وہاں ضرور جانا۔ اللہ اکبر۔ تو ان اللہ والوں کی نسبت ہے، تو اس لیے یہ حضرات جب ادھر کا دورہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ نقش بند ہے، اللہ اکبر، نسبت ہماری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے جڑی۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں سلاسل سے مجاز ہے، فقیر کو بھی اجازت دے رکھی، اور حضرات کی شفقت ہے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا ہے یا اس کا سلسلے کا، ہم دیکھتے کہ تعلق اس کا اللہ کے ساتھ کتنا ہے۔ اور خدا کی قسم کسی کی جیب پیسوں سے بھری نظر آتی ہے، ان اللہ والوں کا سینہ اللہ کی محبت سے بھرا نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے ان حضرات کو دعوت دی جاتی ہے، اور یہ صرف یہ فیضان، یہ چاہت
یہ تشنگی بھرنے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے صرف یہ گھرانہ اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتا، جو ہمارے بڑے سارے محبین ہیں، مخلصین ہیں، جن کو ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جن کو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو کھانا پینا تو ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ہم ان سارے حضرات کو محبت دیتے ہیں، آ جاؤ، رحمت کا دریا ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، آ جاؤ 2-4 چھینٹے لے جاؤ تاکہ ہماری بھی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا کھانا قبول فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔